السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گلاب ساتوں کی نوید۔ ناول کی رائٹر ہے مریم اکرم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ضماد پلیز جان چھوڑ دو اس فون کی، پچھلے 1.5 گھنٹے سے بل بنا رہے ہو تم۔ برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ ضماد نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اسے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے ہی گھور رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بل تمہیں تو پے نہیں کرنا جو تمہارے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے۔ وہ تنک کر بولا، ہاں بل مجھے نہیں دینا، مگر میرا فون آنے والا ہے۔ تم نہ ٹائم دیکھتے ہو نہ وقت، بس لگ جاتے ہو۔ منگنی کیا ہو گئی تمہیں؟ کوئی اور کام ہی نہیں ہے؟ دیکھا دیکھا جلتی ہو نا تم۔ جب بھی میں انا سے بات کرتا ہوں تمہیں بے چینی لگ جاتی ہے کہ کسی طرح فون بند کرا دو۔ وہ بنا کر بولا۔ جاسیہ کی تلوؤں سے لگی اور سر پر بجھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیوں جلنے لگی تمہاری منگنی سے؟ کوئی بہت بڑی خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ مائی فوڈ، تمہاری مس انا اور تم دونوں کی منگنی۔ اس نے پاؤں پٹکے۔ ضماد اسے جواب دیتے دیتے رہ گیا کیونکہ اسی وقت دروازہ کھول کر اس کی امی کمرے سے باہر آئی۔ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ بہت تعجب سے ضماد کو دیکھ رہی تھی۔ جاسیہ جو انہیں دیکھ کر رکی تھی اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شرم کرو ضماد، تمہاری زبان درازی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیسی فضول باتیں کہہ رہے تھے تم اسے؟ امی نے اسے احساس دلانا چاہا۔ یہ لڑکی باتیں ہی ایسی کرتی ہے۔ 15 منٹ کے لیے انا کو فون کیا کر دیا؟ بل کی فکر پڑ گئی۔ ایک آنکھ نہیں باتی اسے میری خوشی، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ 15 منٹ تو خیر نہ کہو تم۔ منگیتر سے بات کرنے کی اجازت مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دم فون سے ہی چپکے رہو۔ اور وہ بیچاری کتنی دیر سے کہہ رہی تھی مجھ سے کہ اس کا آفس سے فون آنا ہے۔ امی نے جاسیہ کی حمایت کی۔ پہلے تو کبھی آفس سے فون نہیں آیا نا، بس خار ہے اسے مجھ سے۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولا۔ اتنے میں فون کی بیل ہوئی۔ اس نے جھک کر فون اٹھایا اور دوسری طرف سے جاسیہ کو بلانے کا سن کر اس نے مزید کچھ کہے بنا ریسیور سائڈ پر رکھ دیا۔ آ گیا ہے آفس سے فون، بلائیے محترمہ کو، وہ بدتمیزی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ آفس سے آئی تو لاؤنج میں پورے والیوم کے ساتھ ٹی وی چل رہا تھا۔ ضماد صوفے پر لیٹا 2 کشن سر کے نیچے رکھے بڑے مزے سے جھول رہا تھا۔ عفت اور اون لوڈو کھیل رہے تھے اور چچی جان اتنے شور شرابے میں بھی بڑے مزے سے سو رہی تھیں۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ضماد نے چینل بدلا۔ اسپورٹس چینل پر پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ چل رہا تھا اور وہ میچز سے سخت الرجک تھی۔ بھائی یہی لگا رہنے دو نا، اون لوڈو چھوڑ کر بولا۔ دفع کرو یار، بڑے برے حالات ہیں۔ ساؤتھ افریقہ نے پہلے 6 اوورز میں پاکستان کے 2 کھلاڑی آؤٹ کر دیے ہیں۔ اس نے جاسیہ کو سنایا۔ ٹی وی کی آواز آہستہ نہیں ہو سکتی؟ دیکھ نہیں رہے چچی جان سو رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر والیوم کم کیا۔ یہ بیڈ روم تو نہیں، ویسے بھی امی جان شور میں زیادہ پرسکون ہو کر سوتی ہیں۔ اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دوبارہ آواز اونچی کر دی۔ اون، عفت، سمیٹو یہ لوڈو، کباڑ خانہ بنا رکھا ہے لاؤنج کو، سارا دن ٹانگیں پسار کر گند مچانا آتا ہے بس، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ آ گئی جاسیہ؟ امی کچن سے نکل کر آئیں۔ جی امی آپ کہاں تھی؟ رات کے لیے بریانی کا مسالہ تیار کر رہی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں تھوڑا آرام کر لوں پھر خود بنا لوں گی۔ ٹی وی کی آواز سے اس سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ ہاں بریانی، اور وہ بھی آپ کے ہاتھوں کی، کیا مزہ آئے گا تائی جان، مجھے تو ابھی سے بھوک لگنے لگی ہے۔ ریموٹ سے ٹی وی بند کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ جاسیہ اسے محض دیکھ کر رہ گئی۔ عفت چائے بنا دو، میں فریش ہو لوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو عفت، یہ بکھری چیزیں تو کم از کم سمیٹ دیا کرو، ضماد نے عفت سے کہا تو وہ کسل مندی سے اٹھی۔ میں اپیہ کے لیے چائے بنا لوں پہلے، میرے لیے بھی بنانا، کالی سیاہ مت کر دینا، دودھ زیادہ پتی کم، اس نے حکم جاری کیا۔ پر اپیہ کو تو کڑک چائے پسند ہے، وہ رک کر بولی۔ وہی بنا دو جو ضماد کہتا ہے، ویسے بھی 1000 بار منع کیا ہے اس لڑکی کو کہ تیز چائے مت پیا کرے، امی نے کوشن درست کرتے ہوئے کہا۔ میری چائے کمرے میں دے دینا، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہاں سے اٹھ گیا اور عفت چائے بنانے چلی گئی۔ اپیہ چائے؟ عفت بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ تھینک یو ڈیئر، اس نے فائل بند کر دی اور اٹھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا۔ یہ کیا دودھ ابال کر لے آئی ہو؟ ضماد بھیا نے بھی چائے پینا تھی، وہ ایسی ہی پیتے ہیں نا، امی نے کہا ایسی ہی بنا دوں۔ وہ جانتی تھی یہ حرکت ضماد نے صرف اسے ستانے کے لیے کی ہے۔ رہنے دو، لے جاؤ چائے، اس نے کپ اسے واپس تھما دیا۔ اپیہ پی کر تو دیکھیں۔ نہیں عفت تم جاؤ اور لائٹ آف کر دو۔ وہ پلٹ کر بیڈ پر جا بیٹھی تو عفت کمرے سے نکل آئی۔ وہ بستر پر لیٹی، نیند تو کیا آنی تھی، وہ ضماد کے رویے کو ہی سوچتی رہی۔ صرف 15 دن ہوئے ہیں اس کی منگنی کو اور وہ کتنا بدل گیا ہے، پہلے تو پھر کبھی ہنس کر بات کر لیتا تھا اور اب ضماد ایسا کیوں ہو گیا ہے، کیا سمجھنے لگا ہے خود کو، کیا منگنی کو اتنا بڑا فخر ہے کہ اس طرح نہیں کوئی دوسری بات ہوگی جو وہ مجھ سے خفا رہنے لگا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔
بابا جان، ہم سب آفس کولیگز 4 دن کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں ایک بزنس میٹنگ ہے۔ کھانے کی میز پر جاسیہ نے بتایا۔ 4 دن کے لیے؟ امی نے ہاتھ کا نوالا پلیٹ میں رکھ دیا۔ سکندر صاحب نے بھی اسے دیکھا۔ ضماد ایک لمحے کو رکا، ضرور، پھر اپنی ٹانگ چلاتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کیا بہت ضروری ہے جانا؟ امی نے پوچھا۔ آف کورس ممی، نوکری کی بات ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیونکہ سکندر صاحب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسے بھی کیا نوکری تم منع کر دو، امی نے کہا۔ منع کر دوں؟ لیکن کیوں؟ وہ چونکی۔ 4 دن تم گھر سے باہر رہوگی، بے شک آفس کے لوگ ہوں گے مگر وہ سب مرد ہیں، امی نے کہا۔ میں وہاں اکیلی لڑکی نہیں ہوں، اس نے بحث کی۔ جاسیہ بحث مت کرو، سکندر صاحب نے اسے ٹوکا۔ لیکن چچا جان، یہ میں بات کر لوں گا تمہارے باس سے، اگر نہ ہو سکا تو پھر ضماد تمہارے ساتھ چلا جائے گا، سکندر صاحب نے کہا۔ ضماد نے کچھ کہنے کو لب کھولے لیکن جاسیہ کرسی گھسیٹ کر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نہیں جا سکتا اس کے ساتھ، ضماد نے ناگواری سے کہا تو سکندر صاحب اسے گھورتے ہوئے بولے، کیوں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، لیکن میرا اس کے ساتھ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ اس کا آفیشیل معاملہ ہے، ضماد نے کہا۔ ضماد ٹھیک کہہ رہا ہے سکندر بھائی، پہلے ہی اپنی ضد کی وجہ سے وہ جاب کر رہی ہے، اب 4 دن شہر سے باہر جائے گی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ڈیوٹی کا حصہ ہوتا ہے، سکندر صاحب نے سر ہلایا۔ اگر بھیا نہیں جاتے تو میں چلا جاؤں اپیہ کے ساتھ، اون نے مداخلت کی۔ تم خاموشی سے کھانا کھاؤ، رفعت نے بیٹے کو ٹوکا۔ بڑی دونوں عزت کے ساتھ اپنے گھروں کی ہو گئی اور یہ لڑکی اپنی ہی منمانیوں میں مصروف ہے، میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اسے بھی اپنے گھر کا کروں، امی نے کہا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم فکر مت کیا کرو، رفعت نے تسلی دی۔ پھر باری باری سبھی میں سے اٹھ گئے سوائے ضماد کے۔ تمہیں کیا ہوا، اپنے کمرے میں جاؤ نا، رفعت نے اس کو بدستور بیٹھے دیکھ کر کہا تو اس نے خفا نظروں سے ماں کو دیکھا۔ یہ ڈیڈی کس خوشی میں مجھے اس کا باڈی گارڈ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ رفعت نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ شاید وہ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں بے روزگار ہوں اور مجھے گھر کی کماؤ لڑکی کی غلامی کرنا چاہیے، اس سے تو پہلے ہی بہت شوق ہے مجھے نیچا دکھانے کا، اپنی قابلیت جھاڑنے کا، وہ بدتمیزی سے بولا۔ لو بھلا، اس بیچاری نے تم سے کیا کہہ دیا؟ بیٹا، کیا اچھا لگتا ہے کہ تم دونوں بچوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے ہو؟ رفعت نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے غصے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ تو مجھ سے نہ کہا جائے کہ میں اس کا باڈی گارڈ بن کر اسلام آباد جاؤں، خود وہ میڈم بن کر کانفرنس میں شرکت کرے، ڈنرز کرے، اور میں کاٹ کا الو بے روزگار ہونے کی سزا جھیلوں، میری MBA کی ڈگری کو آگ لگا دیں، وہ غصے سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بس بھی کرو اب، اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کا کندھا دبایا، وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ہر وقت تم اس کے ساتھ لڑتی رہتی ہو، اس طرح اچھا نہیں ہے، جاسیہ کی بڑی بہن ثانیہ اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ کیوں لڑتا ہے، اس کا خیال ہے کہ میں اس کی منگنی ہونے کی وجہ سے اس سے جلنے لگی ہوں، بھلا مجھے کیا پڑی ہے کہ اس سے جلوں؟ وہ اپنا دفاع کر رہی تھی۔ اور تمہارے خیال میں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں صرف گریجویشن کے بعد ہی اچھی جاب مل گئی، اس لیے وہ تم سے جلتا ہے نا؟ ثانیہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ فار گاڈ سیک، تم چھوٹی بچی نہیں ہو، 23 برس کی ہونے والی ہو، کچھ بھی ہے وہ تم سے 2 سال بڑا ہے، اتنی بدتمیزی تو کبھی میں نے اور ہانیہ نے نہیں کی، حالانکہ ہم دونوں اس سے بڑی ہیں، ثانیہ نے اسے سمجھایا۔ آپ کو کبھی اس نے اس طرح نہیں جلایا ہوگا، آپ دونوں کی شادی جلدی ہو گئی اور میری نہیں ہو سکی، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی نمی تھی۔ ہمیشہ وہ زیادتی کرتا ہے، وہ مزید بولی۔ تو تم درگزر کر دیا کرو نا، ہو سکتا ہے واقعی اسے اس بات کا احساس ہو کہ تمہیں جاب مل گئی اور اسے نہیں مل سکی، ثانیہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ آپ اسے نہیں جانتی، میں جانتی ہوں اسے، وہ مجھے ٹارچر کر کے خوش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میرا آنرز نہیں ہو سکا، بظاہر میں نے کبھی اسے دکھ دینا نہیں چاہا، سوائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے گھر والوں کو اپنے روب میں رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، بھلا میں کیوں کروں گی ایسا، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ چلو مان لیا کہ ایسا ہی ہے، لیکن جاسیہ، ایک بار تم اس کی بات پر خاموش رہو گی تو ہو سکتا ہے وہ باز آ جائے، ثانیہ نے سمجھایا۔ میں اس کی جیسی نہیں ہوں، بے حس اور بدتمیز، اور اب آپ دیکھ لیجیے گا، چچا جان نے مجھے اسلام آباد جانے کی اجازت دے دی ہے اور یہ صرف مجھے ستانے کے لیے نہیں جائے گا، وہ وثوق سے بولی۔ پاگل ہو جاسیہ، مجھے تو تم دونوں 6-7 سال کے بچے لگتے ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا، اب تو اس کی منگنی ہو گئی، کل کو گھر والی آ جائے گی، تمہیں بھی اپنے گھر جانا ہے، کیا شوہر کے سامنے اس کے ساتھ یوں ہی لڑائی کیا کرو گی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ لڑائی نہ کروں، لیکن وہ چپ ہو گئی، کیونکہ محترم اندر تشریف لا چکے تھے۔ آداب، کب تشریف لائیں آپ؟ وہ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر جھکا، پھر دونوں کے قریب کشن پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ دونوں اسکول میں ہی ہیں، پھر ڈرائیور کے ساتھ ادھر ہی آ جائیں گے، ثانیہ نے سہولت سے جواب دیا۔
آپا بڑے مزے ہیں آپ کے بھی جناب۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے جاسیہ کا جھکا ہوا سر دیکھا، پھر اشارے سے پوچھا کہ اس سے کیا ہوا ہے؟ ثانیہ لب دبا کر ہنسی۔ میں جاسیہ سے ملنے آئی تھی، اسلام آباد جا رہی ہے نا؟ جاسیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہا سیکرٹری کی بھی کیا زندگی ہے، وہ آپ بھر کر بولا۔ جاسیہ سلگ کر رہ گئی، خود تو تمہیں کوئی کلرک بھی نہیں رکھتا۔ ثانیہ کا سارا سمجھایا ہوا سبق اڑن چھو ہو گیا۔ بادشاہ بندہ و محترمہ، کلرک لگ بھی نہیں سکتا۔ جس بے روزگار کی منگنی ہو سکتی ہے اس کی خوش قسمتی پر بھلا کوئی بے وقوف ہی شک کرے گا۔ کیوں ثانیہ جی، اس نے ڈٹھائی سے کہتے ہوئے اور فخر سے اپنے کالر جھاڑے۔ بس تم تو سمجھتے ہو کہ منگنی کروا لی دنیا ختم اور کوئی کام نہیں دنیا میں، وہ تنک کر بولی۔ ہے نا تمہیں جلانے کا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ جاسیہ نے ایک جتائی ہوئی نگاہ ثانیہ پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی ہنسی بند ہوئی تو ثانیہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں میری ننھی سی بہن کو اتنا جلاتے ہو؟ ثانیہ نے اس کے کان کھینچے۔ یہ آپ کی ننھی، خدا کا خوف کریں ثانیہ جی، اس نے ہاتھ جوڑے۔ پتہ بھی تو چلے کیا دشمنی ہے تمہیں اس سے؟ تمہیں کیا پتہ کتنا کٹتی ہے وہ تمہاری باتوں سے؟ اور یہ تم نے منگنی کی طعنے بازی کیوں شروع کر رکھی ہے؟ ثانیہ نے پوچھا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ ثانیہ نے اصرار کیا۔ بس ثانیہ جی، بڑا رعب جمانے کی کوشش کرتی ہے یہ، میری تو پکی دشمن ہے۔ عقل کل سمجھتی ہے خود کو۔ وہ ہنسی میں بات اڑا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ بات تو سنو میری۔ ثانیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سوری، آپ اپنی بہن کی وکالت کریں گی، مجھے جانبدار وکیل نہیں چاہیے۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگر مجھے لے کر جانا ہے تو میری کچھ شرائط بھی مانو۔ میں انا سے روز بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کا بل تم دو گی، اس نے بے نیازی سے کہا۔ روز، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نوٹ تو نہیں چھاپتی، وہ بھڑک کر بولی۔ تو تم سمجھتی ہو کہ میں بہت فارغ ہوں جو گدھے کی طرح تمہارے کام میں لگا رہوں؟ دیکھو ضماد، اب لڑائی کرنے میں تم پہل کر رہے ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کیا۔ تو سیدھی طرح میرا مطلب پورا کرو، وہ ڈٹھائی سے بولا۔ میں چاچو سے کہتی ہوں وہی پورا کریں گے تمہارا مطالبہ۔ وہ اپنا بیگ رکھ کر اٹھی۔ جاسیہ بیٹا بارش ہونے والی ہے، تم دونوں جلدی کرو کہیں بارش نہ شروع ہو جائے، رفعت چچی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ اپنی شرائط تو منوا لیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے ضماد کو دیکھا۔ خدا کا واسطہ اب کوئی جھگڑا مت شروع کر دینا۔ وہ تنبیہی نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگیں۔ میں ٹیکسی لے آیا ہوں اور باہر بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اون نے اندر آ کر اطلاع دی۔ جاسیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا احسان لینے کے بجائے جائے ہی نہ، مگر پھر ٹینشن پھیل جاتی، ناچار صبر کے گھونٹ پینا پڑے۔ ایک سفری بیگ تھا جو پچھلی سیٹ پر رکھ کر وہ خود آگے بیٹھ گیا۔ چونکہ جاسیہ کو آفس والوں کے ساتھ جانا تھا، اسی لیے کوچ کا ارینجمنٹ بھی وہی تھا۔ ٹیکسی آفس کی طرف گامزن تھی۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی اور بوندیں اسکرین پر رقصاں تھیں۔ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی بنے اپنے اپنے مدار میں بند تھے۔ کوچ میں وہ اپنے کولیگز کے ساتھ جا بیٹھی۔ ضماد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ سب سے آخری سیٹ پر کانوں پر ہیڈ فون لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ جاسیہ نے اسے دیکھا، خود وہ اس وقت چائے پی رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ ضماد، اس نے ہلکے سے پکارا۔ ضماد، اس کے نہ سننے پر اس کا بازو ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ چائے پی لو، اس نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ ضماد نے کانوں سے ہیڈ فون اتارا۔ شکریہ، اس نے کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سب نے کہا تھا مجھ سے کہ تم سے لڑائی جھگڑا نہ کروں، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں، اسی لیے خیال رکھ رہی ہوں۔ چائے پی لو، اسنیکس بھی ہیں، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ضماد نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے لیا۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی تنہائی بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرتا ہوں۔ ایک ساتھی کا احساس، اس کی یاد، اس کی باتیں کبھی کسی کو تنہا نہیں کرتی، اور تمہیں تو پتہ ہے بے روزگار ہونے کے باوجود میری منگنی ہو چکی ہے۔ جاسیہ نے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جاسیہ نے واپس آ کر آفس سے 2-3 دن کی چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی اور پھر دل پر ایک عجب سا بوجھ آن پڑا تھا۔ آج کل بہت شدت سے ضماد کا رویہ اسے دکھ دے رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان شروع سے ہی نوک جھونک رہتی تھی، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اگر وہ گھر میں بڑا لڑکا ہونے کی وجہ سے لاڈلا تھا تو جاسیہ بھی سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ویسے تو اس سے چھوٹے عفت اور رون بھی تھے، چچا سکندر کے بچے، لیکن وہ اس لیے لاڈلی تھی کہ ہانیہ اور ثانیہ کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی۔ ہانیہ تو شادی کے بعد لندن چلی گئی تھی اور ثانیہ بھی اپنی فیملی میں مصروف ہو کر رہ گئی تھی۔ سب سے چھوٹی جاسیہ تھی۔ تایا ابرار مرحوم کی کوئی اولاد نرینہ تو تھی نہیں، بہت دیر تک جاسیہ ہی ان کا بیٹا بنی رہی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ بابا جان انتقال کر گئے اور ان کی وفات کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ وہ اپنے مردانہ اسٹائل سے باہر نکلی۔ بابا کی زندگی میں ہی دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور گھر میں وہی لڑکی تھی۔ امی اٹھتے بیٹھتے اسے گھر گرہستی کے متعلق نصیحتیں کرتی تھی۔ صفائی کا جنون اس نے نویدہ سے پایا تھا۔ اسکول اور کالج سے واپسی کے بعد ہمیشہ اس کی روٹین رہی تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہاں، اس کے اس جنون سے
سے جماعت بہت چڑھتا تھا اور اکثر اسی بات سے ان کی نوک جھونک شروع ہوتی۔ وہ اسے ستانے کے لیے بے ترتیبی پھیلاتا اور وہ کام کرتا جس سے وہ زچ ہوتی۔ جواباً وہ چچا سکندر سے اس کی شکایت کر کے ڈانٹ پڑواتی اور پھر اپنے کام نکلوانے کے لیے چچا کو ہی آگے کرتی اور بعد میں اسے چڑھاتی۔ شرارت ہی شرارت میں یہ نوک جھونک ایک سرد جنگ میں بدل گئی تھی۔ جاسیہ نے گریجویشن کرنے کے بعد نوکری کی خواہش کی۔ نویدہ تو راضی نہ تھی، وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ خیال تھا کہ جماعت سے ہو جائے، لیکن ان کے آپس کی چپکلش دیکھ کر یہ خیال دل سے نکال دیا۔ پھر اس نے چچا سکندر کی منت کر کے ایک آفس میں جاب کر لی اور آتے جاتے جماعت کو بے روزگاری کے طعنے دینے لگی۔ وہ صاف لفظوں میں تو نہ کہتی تھی، بس یوں ہی سے سناتی تھی۔ وہ سلگتا جلتا مختلف طریقوں سے لڑائی کے بہانے نکالتا۔ انہی دنوں چچی کی بہن صاحبہ ایک رشتہ لے کر آ گئیں۔ فیملی اچھی تھی، لڑکی بھی خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ مسئلہ جماعت کی بے روزگاری تھا، مگر خالہ جان نے کہہ سن کر رشتہ طے کر دیا۔ اتنا پڑھا لکھا ہے، جب بھی نوکری پہ لگا 10-15 ہزار سے کم تنخواہ نہ ہوگی۔ لڑکی والوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا گیا تھا اور جماعت کو موقع مل گیا۔ بوڑھی ہو جاؤ گی، شادی نہیں ہوگی۔ تمہاری عمر میں ثانیہ جی کے 4 بچے تھے۔ جب ذرا کوئی بات ہوتی وہ اسے یہی طعنہ دیتا۔ چند دن بعد ہی منگیتر صاحبہ سے فون پر بات چیت شروع ہو گئی۔ گھنٹے گھنٹے بھر فون مصروف، مگر موصوف کو سمجھائے کون۔ فون کی جان چھوٹتی تو نیٹ کی شروع ہو جاتی۔ ایک دوسرے کو طعنہ زنی کرتے ایک عرصہ ہو چلا تھا۔ میں نے تو 1000 بار منع کیا ان لوگوں کو، لیکن انا کی والدہ بہت مجبور کر رہی تھی کہ رات کا کھانا ہم سب ان کے گھر پر کھائیں۔ رفعت سکندر صاحب کو بتا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم لوگ چلے جانا، سکندر صاحب نے کہا۔ تو کیا آپ نہیں چلیں گے؟ رفعت نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، جماعت کے روزگار کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، وہ تلخی سے بولے۔ اس میں بھلا جماعت کی بے روزگاری کا کیا سوال؟ رشتہ ہونے سے پہلے بھی وہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارا جماعت نوکری کی تلاش میں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی خوشی سے یہ ناطہ جوڑا ہے، اور کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ نوکری کا کیا ہے، آج مل جائے تو ہزاروں روپے تنخواہ ہو۔ رفعت نے بڑے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر نوکری کوئی ٹرے میں رکھ کر پیش نہیں کرے گا۔ سارا دن تو صاحبزادہ گھر میں پڑا رہتا ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ شادی کا سوچ رہے ہیں۔ رفعت جواباً کچھ نہیں بولی۔ ان لوگوں نے تو یہ سوچا ہوگا کہ شادی تک صاحبزادے کسی کام سے لگ جائیں گے، مگر یہاں تو چپ دے کر مزید بولے۔ اب وہ جان بوجھ کر تو بے روزگار نہیں پھر رہا، ہر ہفتے کہیں نہ کہیں انٹرویو دے کر آتا ہے، مگر جواب ہی نہیں آتا۔ رفعت نے اس کی حمایت کی۔ خالی خولی انٹرویو دے کر یہ سمجھنا کہ فرض ادا ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ منگنی کے بعد وہ مزید آرام طلب ہو گیا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولے۔ آپ خواہ مخواہ سے الزام دے رہے ہیں، یہ منگنی ارینج ہے، اس نے ہمارے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ رفعت نے کہا۔ ہاں، ہمارے فیصلے کو رد اس وقت کیا تھا جب جاسیہ سے شادی کا کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، ان دونوں کی کب بنتی ہے آپس میں؟ وہ شوہر کے طنز کو نظر انداز کر گئی۔ اچھا، اب مجھ سے کیا چاہتی ہو تم؟ وہ زچ ہوئے۔ یہی کہ آپ بھی چلیں، میں نے بھابھی اور جاسیہ کو بھی کہہ دیا ہے، ڈرائیونگ بھی تو کرنی ہے نا کسی کو۔ رفعت اٹھتے ہوئے بولی۔ باہر آئیں تو وہ ٹی وی پر کوئی انڈین چینل لگائے بیٹھا تھا۔ ہر وقت یہیں پڑے منحوس پروگرام دیکھتے رہتے ہو، کبھی اپنا مستقبل کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ شوہر کو تو چپ کروا آئی تھی، مگر اس پر آ کر برسنے لگی۔ مستقبل؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ تو دل بھر گیا آپ کا میرے لاڈ اٹھانے سے؟ کیا مطلب؟ رفعت اسے تلخ دیکھ کر نرم سی پڑ گئی۔ ظاہر ہے پہلے لوگ سناتے تھے، اب آپ نے بھی جتانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا۔ بیٹا، میں تو تمہارے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ اب رات کو تمہارے سسرال جانا ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ شادی کی بات بھی کریں گے۔ کچھ نوکری کا آسرا ہو تو ہی میں حامی بھروں گی نا، رفعت نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے سمجھایا۔ وہ جواباً چپ ہو گیا۔ رفعت بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب تو میں بھی گھر داماد بن جاؤں گا۔ شوق سے لہجے میں جانے کتنی بار سے یہ جملہ سننا پڑا تھا۔ ابھی وہ داخل ہوا تو جاسیہ نے بڑی ادا سے جملہ دہرایا۔ اب اس بات پر جلنا شروع کر دو۔ وہ رک کر بولا۔ کم آن کزن، اب یہ تو تمہاری ڈٹھائی ہے کہ تم مجھے ستانے کے لیے یہ سمجھو کہ میں جل رہی ہوں۔ جاسیہ زیادہ بکواس نہیں، اس نے قدرے غصے سے اسے گھورا۔ وہ واقعی اپنے سسرال والوں کی اس آفر سے خوش نہیں تھا۔ وہ 3 مہینے کے لیے اسے ایک کورس کے لیے لندن بھیجنا چاہتے تھے اور اس کے بعد اپنے ساتھ ہی کاروبار میں سیٹ کرنا چاہتے تھے۔ شادی کی بات بھی ہوئی تھی، وہ لوگ عید کے بعد شادی کرنا چاہتے تھے، اور عید کہاں دور تھی، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سکندر صاحب تو اس بات پر سخت دبے بیٹھے تھے۔ پہلے ہی پتہ تھا ان لوگوں کو کہ بچہ بے روزگار ہے، ایسے ہی تو رشتہ نہیں کر ڈالا۔ یہی سوچا ہوگا کہ کسی کا پلا پلایا بیٹا مل جائے گا اور اسے خرید لیں گے۔ اب ایسا بھی غلط مطلب نہ لیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ان کا بڑا داماد بھی تو ان کا بزنس چلا رہا ہے نا، رفعت دھیمی آواز میں بولی۔
دیکھو رفت، ہم لوگوں کا اپنا مزاج ہے، اپنی سوچ ہے، ہم دوسروں کے ذہن یا ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، ہم نے کون سا حامی بھر لی ہے، اور ضماد بھی راضی نہیں، وہ خود انا کو منع کر دے گا تو وہ اپنے باپ کو سمجھا لے گی۔ رفت نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ لوگ سمجھیں، آگے تمہاری مرضی۔ وہ سر ہلاتے پرسوچ انداز میں اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ضماد خود بھی کافی اپسیٹ تھا۔ انا نے تو کبھی اس حوالے سے کوئی بات ہی نہ کی تھی۔ اگر وہ خود اس سے کہتی تو وہ اسی وقت منع کر دیتا، لیکن بات تو براہ راست ہی سسر صاحب نے کی تھی۔ وہ بغیر بحث کیے وہ کمرے سے چلا گیا تو جاسیہ کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ فون کی بیل پہ وہ چونکی اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف انا تھی اور ضماد کا پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے ہی والی تھی کہ ہولڈ کریں، مگر جانے کیا سوچ کر بولی تھی، وہ گھر پر نہیں ہے، موبائل شاید آف ہی ہو، پتہ نہیں، میں بتا دوں گی۔ اور تم کیسی ہو؟ رسمی بات چیت کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آج ضماد کی تیاری دیکھنے کے قابل تھی۔ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کا وجیح سراپا بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ تازہ تازہ شیو سے چہرہ بھی کھلا ہوا تھا، پرفیوم سے نہایا ہوا وجود۔ امی گاڑی کی چابی دے دیں، وہ رفت سے مخاطب ہوا۔ جاسیہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عام طور پر وہ باہر جاتا بھی تو عام سے حلیے میں، اس نے اتنا اہتمام کبھی نہیں کیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی آ جاتا ہوں کچھ دیر میں، ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، اس نے عجلت میں جواب دیا اور ریک میں گاڑی کی چابی ڈھونڈنے لگا۔ ایسا کون سا دوست ہے جس کے لیے اتنا سج سور کر جا رہے ہو؟ جاسیہ کی مداخلت پر وہ مڑا۔ تم سے مطلب؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ بھئی ان باتوں کا چچی جان کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں چچی جان؟ وہ چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تم کہاں آتی ہو، کہاں جاتی ہو، میں نے تم سے نہیں پوچھا، اور تمہیں میری انکوائری کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس نے جھاڑ پلائی۔ کیوں نہیں پتہ ہوتا، ایک ایک پل کی خبر رکھتے ہو، لوگ تمہیں میرا باڈی گارڈ سمجھتے ہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ باڈی گارڈ یا؟ اس نے تمسخر سے ہاتھ ہلایا۔ اچھا بابا، جہاں جا رہے تھے جاؤ، مت بتاؤ مجھے کچھ۔ وہاں کارنرز پہ رکھی ہے چابی، رفت ان کی بحث سے تنگ آ کر بولی اور خود کچن کی طرف مڑ گئی۔ لگتا ہے ڈیٹ ہے آج، اس نے دوبارہ چھیڑا۔ ہاں ہے، اور تم بیٹھی جلتی رہو، وہ تنک کر بولا، ساتھ چابی بھی تلاش کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ؟ مس انا کے ساتھ، اس نے پوچھا۔ ضماد چپ رہا۔ چابی یہ ہے میرے پاس۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، آخر اپنا چابی والا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ انتہائی، وہ اس کی حرکت پر جل کر رہ گیا۔ اب بتا بھی دو کہاں جا رہے ہو، پتہ تو ہے تمہیں انا سے ملنے، اس نے جھپٹ کر چابی لی۔ تو اب تم اس سے باہر بھی ملا کرو گے؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ ہاں، شریک حیات ہے میری، ہے نہیں ہونے والی ہے، اس نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ وہ دن بھی دور نہیں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور وہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ دل میں کہیں چبھن کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ اس نے خود کو ڈپٹا۔ میں کیوں سوچنے لگی ہوں اسے خود پر حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے اور آفس کے کام میں مصروف ہو گئی۔ صبح جاسیہ کی آفس وین نہ آ سکی۔ ضماد کو بھی انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ اس نے امی کے ذریعے کہلوایا کہ اسے بائک پر آفس چھوڑ دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ صبح صبح اسے سوار کر کے لے جاؤں؟ نہ بابا، خود ہی چلی جائے، اس نے کہا تو جاسیہ تڑپ اٹھی۔ اور کیا پتہ کہ میں جاؤں اور تمہیں نوکری مل جائے، وہ تب کر بولی۔ تم بنتے ہوئے کام بگاڑ تو سکتی ہو، مگر سود مند نہیں ہو سکتی۔ اسے جتاتے ہوئے وہ تیار ہونے چلا گیا۔ وہ خود ہی چلی گئی۔ رفت اور امی روکتی رہیں مگر اس نے نہ سنی۔ وہ صرف منتیں کروانا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اسے ضماد کی باتیں بہت دکھ دینے لگی تھیں۔ ضماد تیار ہو کر آیا تو امی اس سے خفا بیٹھی تھیں۔ اچھا، لے آؤں گا شام کو، وہ بڑبڑاتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ صبح صبح بدمزگی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کو خوش رکھتے تو اللہ بھی خوش ہی لوٹاتا۔ خیر تم جاؤ، میں بہت دعا کروں گی تمہارے لیے۔ رفت نے جھک کر اس کے سر کا بوسہ لیا، مگر کسی کی بدعا نے زیادہ کام دکھایا۔ وہ بہت مایوس سا لوٹا تھا۔ وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ کب تک بے حسی کا لبادہ اوڑھے وہ وقت گزارتا رہے گا؟ کب تک جاسیہ کے طعنوں سے بچنے کے لیے منگنی کو ڈھال بنائے رکھے گا؟ اور زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے سگریٹ کا کش بھرا۔ فون بند کرو، مجھے فون کرنا ہے، وہ کڑ لہجے میں جاسیہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں میں بند کرتی ہوں، جاسیہ نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 5 بجنے والے تھے، اور اس نے انا کے ساتھ یہی وقت طے کیا تھا۔ تم بعد میں کر لینا، اس نے دوبارہ کہا۔ ہولڈ کرو ذرا، اس نے ہولڈ کا بٹن دبایا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ روز ہی بات ہوتی ہے تمہاری انا سے، کچھ دیر صبر نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، وہ جلا کر بولا۔ ضماد 10 منٹ صبر کرو، 10 منٹ میں وہ چلی جائے گی، اسے کسی پارٹی میں جانا ہے پلیز۔ ضماد نے پہلی بار ہی اس کے آگے یوں اصرار کیا تھا۔ وہ ایک لمحے سے دیکھتی رہی، پھر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہاں میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، سوری فار ویٹ، اوکے بائے۔ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخا۔ دل سے دعا نکلی تھی کہ کاش انا سے اس کی بات نہ ہو سکے۔ وہ نمبر ملا کر فون ریسیو ہونے کا منتظر تھا۔ کہاں تھی یار؟
یعنی آنا فون اٹھا چکی تھی۔ وہ عجیب سے احساس کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ بالکل پاگل ہو گئی ہوں میں، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا اور میں، اس نے خود کو کوسا۔ وہ منہ پھلائے اپنے بستر پر بیٹھی تھی کہ نویدہ اس کے کمرے میں آئی۔ اکیلی بیٹھی کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آئی۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی، وہ بیزاری سے بولی۔ اس لمحے اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آفس سے آ کر کمرے میں پڑی ہو، رنگت دیکھو کیسی زرد ہو رہی ہے۔ نویدہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تو سوچ رہی تھی رمضان شروع ہونے والے ہیں، زیادہ کام مت کیا کرو، بلکہ ہو سکے تو چھٹیاں لے لو۔ کیوں؟ میں اکیلی تو آفس کا کام نہیں کرتی۔ وہ مسکرائی۔ ہاں مگر رمضان میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ضماد کی شادی کی تیاری شروع ہو جائے۔ اس کی ساس کا صبح بھی فون آیا تھا۔ اس نے چونک کر ماں کی شکل دیکھی۔ تو کیا چچا جان مان گئے؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میرا تو خیال ہے کہ رفعت کو اپنا جوان بیٹا میرے منہ میں خاک کھونا ہی پڑے گا۔ لڑکی نے جادو کر رکھا ہے۔ وہ لوگ ضماد کو اپنے ہاں نوکری پر قائل کر ہی لیں گے۔ جاسیہ کا دل بیٹھنے لگا۔ خیر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ ثانیہ اپنے جیٹھ کے سالے کا رشتہ لے کر آنا چاہتی ہے۔ اب کہ جاسیہ نے پوری آنکھیں کھول کر نویدہ کو دیکھا اور اپنا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ سے ہٹا لیا۔ فرید نام ہے لڑکے کا، وکالت کرتا ہے، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ امی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے تو اسی لمحے میں ادراک ہو گیا تھا کہ ضماد سکندر کو دل میں بسائے بیٹھی ہے۔ یہ جلدی ہے، 24واں لگ جائے گا اگلے مہینے، اور میں تو خوش ہوں، رشتہ بالکل مناسب ہے۔ نویدہ خوش ہو کر بولی۔ امی مجھے وکیل پسند نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ جاسیہ یہ کیا حماقت ہے؟ وکیل ہونا کوئی برائی ہے؟ پھر دیکھے بالے لوگ ہیں، تمہارے چچا خود ہی سب دیکھ لیں گے۔ نویدہ نے آنکھیں دکھائیں تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ رمضان سے پہلے تمہیں دیکھنے آئیں گے، عید پر کوئی چھوٹی موٹی رسم کر لیں گے اور پھر شادی۔ بس کریں امی، آپ تو پورا پلان تیار کیے بیٹھی ہیں، اور یہ ثانیہ باجی کو کیا سوجی لے کر آ گئی نمونہ۔ وہ جھلا کر بولی۔ اس 2 ٹکے کی نوکری نے کیا ہے تمہارا دماغ خراب۔ میں تمہارے چاچو سے بات کرتی ہوں، نویدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ نویدہ کمرے سے نکلی تو وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ لو بھئی کماؤ کزن، تمہاری بھی شنوائی ہو ہی گئی، دنیا کے بدقسمت ترین شخص کا چناؤ ہو ہی گیا۔ آج ضماد کی باری تھی اس کا دل جلانے کی۔ ابھی ساری باتیں سن کر آ رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہ محترمہ لڑکے کے وکیل ہونے پر معترض ہیں۔ جاسیہ اس کی بات انسنی کر کے ٹی وی کے چینلز بدلتی رہی۔ وہ گرنے والے انداز میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں ان لوگوں نے، وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے، آج جوابی کارروائی نہیں کرنی؟ یا وکیل کے خوف سے پہلے ہی مقدمہ ہار گئی ہو؟ اس نے تو کسی اور معنوں میں کہا تھا، لیکن اس کی بات جاسیہ کے دل میں گڑ سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی اترنے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی، مگر ضماد نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اس کے ذہن پر جاسیہ کی خاموشی سوار ہو گئی تو وہ تائی جان کے کمرے میں چلا آیا۔ نویدہ نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ آ جاؤ ضماد۔ تائی جان کیا جاسیہ پریشان ہے؟ انہوں نے اسے دیکھا پھر دھیرے سے مسکرا دیں۔ تم کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، شاید رو بھی رہی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں اس کی لڑائی نہ کرنے پہ الجھن ہو رہی ہے؟ نویدہ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، وہ رو رہی تھی اس لیے۔ اگر وہ فرید کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی تو آپ زبردستی نہ کریں، وہ پتہ نہیں کیسے بے اختیار ہی کہہ گیا تھا۔ نویدہ نے ایک لمحہ بغور سے دیکھا۔ شادی تو کرنا ہی ہے، مجھے پتہ ہے، وہ مجھ سے دور جانے پہ پریشان ہو رہی ہے، خود ہی سنبھل جائے گی، اور فرید بہت اچھا لڑکا ہے، دیکھا بالا ہے۔ نویدہ نے کہا۔ پھر بھی اگر کوئی اور بات ہے تو آپ جاسیہ کی مرضی ضرور معلوم کر لیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر رکا نہیں اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا کوئی اور بات ہے؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ مگر کسے؟ اسے آج سے پہلے کبھی جاسیہ کے کسی عمل نے ایسا سوچنے پر مجبور نہیں کیا تھا، مگر آج سوالوں کی ایک لمبی قطار تھی جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شٹ اپ، اس نے فون پٹکا۔ کیا ہوا بھائی؟ فون ٹوٹ جائے گا اگر یہی مشق آپ نے دوبارہ دہرائی تو، عفت جلدی سے بولی تھی۔ مسلسل انگیج جا رہا ہے، وہ غصے سے بولا۔ فون خراب ہوگا، بائی دا وے کسے کر رہے ہیں؟ انا بھابی کو۔ وہ جواب دینے کی بجائے ایک بار پھر نمبر ملانے لگا اور پھر اگلے ہی لمحے ریسیور رکھ دیا۔ موبائل پر کر لیں۔ عفت نے پھر مداخلت کی۔ تم 2 منٹ چپ نہیں رہ سکتی؟ موبائل بھی آف ہے۔ عفت ہنسنے لگی۔ چلیں پھر آج بات نہیں ہو سکے گی، ویسے روز تو ہوتی ہی ہے، اس نے کہہ کر کتاب میں سر گھسا لیا۔ پچھلے 4 دن سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، موبائل تو خیر آف ہی تھا، ایک وہ گھر پر نہیں تھی اور دوسری بار شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، اور اب 2 دن سے فون انگیج مل رہا تھا۔ وہ بے چین تھا۔ اسی کشمکش میں وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ عفت نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ عفت، ضماد کہاں گیا ہے؟ رفعت کمرے میں آئی۔
ابھی باہر نکلے ہیں، بھابھی کو فون ملا رہے تھے لیکن مسلسل انگیج جا رہا تھا۔ کیا ان کا فون خراب ہے؟ عفت نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تو کئی دنوں سے رابطہ ہی نہیں کیا، نہ ان لوگوں نے کیا۔ ضماد کو پتہ ہونا چاہیے، ہم سے زیادہ رابطہ تو وہ رکھتا ہے، رفت جل کر بولی۔ نہیں، انہیں خود نہیں پتہ، وہ بھی پریشان ہیں، بھابھی کا موبائل بھی آف ہے، عفت نے کہا۔ میں چلی جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ کہاں؟ رفت چونکی۔ بھابھی کے گھر، میرا بھی جی چاہ رہا تھا ان سے ملنے کو، عفت نے پرشوق انداز میں کہتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ پاگل ہو، تمہارے بابا کو روز روز آنا جانا پسند نہیں، رفت نے منع کیا۔ مجھے ویسے بھی ضماد کے احساس کا رویہ بہت بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، تمہارے بابا ٹھیک کہتے تھے۔ رفت نے خدا کا شکر کیا کہ وہ اس وقت لالچ میں نہیں آ گئی تھی۔ امی، آپ تو کہہ رہی تھیں عید کے بعد بھیا کی شادی کر دیں گی، رمضان تو شروع ہونے والا ہے، تو کب کریں گی شادی کی تیاری؟ عفت نے اشتیاق سے پوچھا۔ بس دعا کرو تمہارے بھیا نوکری سے لگ جائے، پھر جلدی ہی کریں گے شادی، تیاری میں کون سا وقت لگتا ہے، میں نے اپنی ضماد کی دلہن کے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، رفت مسکرا دیں۔ اندر داخل ہوتی جاسیہ نے آخری جملہ سنا تھا اور وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ سب گھر والے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، ضماد اور جاسیہ بھی معمول کی نوک جھونک کے بجائے خاموش بیٹھے تھے۔ ضماد کی پریشانی کی اصل وجہ انا سے بات نہ ہونا تھی، جبکہ جاسیہ کے تو دل کی دنیا ہی زیر و زبر تھی۔ کچھ دیر پہلے ثانیہ کا فون آیا تھا کہ کل وہ اپنی جیٹھانی کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر آ رہی ہے۔ جاسیہ، رمضان میں تمہاری آفس ٹائمنگ کیا ہے؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ 8 سے 2 بجے تک، اس کی بیٹھی ہوئی سی آواز نے سب سے زیادہ ضماد کو چونکایا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ نویدہ کے توسط سے ہی تو یہ سن چکے تھے کہ جاسیہ فرید سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔ اون، پانی کا جگ دینا۔ اس نے اون سے جگ مانگا اور پانی گلاس میں انڈیل کر پینے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ ضماد کوئی فقرہ نہ چست کر دے، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے صرف اسے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ پانی پی کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ سکندر صاحب اس سے مزید کوئی سوال نہ کر سکیں۔ وہ کچن میں آ کر شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یہ دعا کر سکتی تھی کہ ضماد کی نوکری نہ لگے اور اس کی شادی ٹل جائے، مگر وہ اپنے لیے بے بس تھی۔ اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہار چکی ہے۔ دل میں یکبارگی پیدا ہونے والی تمنا لا حاصل لگ رہی تھی۔ ضماد اس کے دل میں کبھی جھانک نہیں سکتا تھا، مگر اس اعتراف کے باوجود اس کا دل اپنی ضد چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اپیا، عفت کچن میں برتن رکھنے آئی تو اسے گمسم دیکھ کر پکارا۔ اپیا، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ عفت نے اسے ہلا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، چائے بنانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ چونک گئی۔ چائے؟ آپ نے تو کبھی رات کے کھانے کے بعد چائے نہیں پی، عفت نے سنک میں برتن رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی، چپ چاپ کچن سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں آج مدیحہ کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ لنچ ٹائم کے دوران جب وہ دونوں اکٹھی کیفیٹیریا میں آ گئی تو باتوں باتوں میں مدیحہ نے ضماد کا ذکر چھیڑا تھا۔ بہت زبردست ہے تمہارا کزن، اس کے نزدیک کی نظر کمزور لگتی ہے، تم نظر نہیں آئی اسے، مدیحہ نے شرارت سے کہا تھا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو مدیحہ، اس نے نظریں ملائے بغیر اسے ٹوک دیا تھا۔ جاسیہ، تمہارا لہجہ آج بدلا بدلا سا ہے، اس کے لیے، مدیحہ نے منٹوں میں اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، وہ ہزار چاہنے کے باوجود اپنی بے ترتیب دھڑکن کو سنبھال نہیں سکی تھی۔ نہیں جاسیہ، میں نہیں مانتی، یہ جو آج تمہاری آنکھوں میں کھویا کھویا پن ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ کیا یہ محبت ہے مدیحہ؟ وہ میرے اعصاب پر سوار ہے، مجھے اس کے طنز دکھ دیتے ہیں، اس کا تمسخر ٹارچر کرتا ہے، پھر بھی دل نہیں چاہتا کہ میں اس سے تلخ لہجے میں بات کروں۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے اپنے دل کا درد بیان کر رہی تھی۔ جب وہ انا سے بات کرتا ہے تو مجھے بے حد حسد ہوتا ہے، وہ اس سے ملنے جاتا ہے تو میں تڑپ اٹھتی ہوں، بس نہیں چلتا کہ میں اسے روک لوں۔ اتنی خود غرض ہو گئی ہوں کہ دعا کرتی رہتی ہوں کہ اسے کبھی جواب نہ ملے۔ وہ بے حد مضطرب تھی۔ کیوں ہو گیا ہے ایسا؟ صرف ایک لمحہ اور سب کچھ بدل گیا، جاسیہ مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دیکھو جاسیہ، اس نے یہ تو ضرور محسوس کیا ہوگا کہ تم نے اسے لڑنا چھوڑ دیا ہے، اور محبت کے تو اپنے ہی رنگ ہوتے ہیں، جیسے آج میں نے پڑھ لیے۔ کیا وہ نہیں پڑھ سکے گا؟ تمہاری خاموشی محسوس نہیں کرے گا؟ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تمہیں ایک بار اس تک اپنے دل کی بات ضرور پہنچانی چاہیے۔ جاسیہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ہو سکتا ہے، تم خود اظہار کر دو۔ نہیں مدیحہ، میری انا گوارا نہیں کرے گی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ تو پھر فرید سے شادی کر لو، ایک مشرقی اور بزدل لڑکی یہی کر سکتی ہے شاید، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا اور سر جھکا لیا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا، مبارک ہو، سکندر صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ماشاءاللہ، نویدہ نے بڑے احترام سے کہا۔ اللہ ہمیں تمام روزے خشوع و خضوع سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے، انہوں نے دعا کی۔ السلام علیکم بابا جان، ضماد اندر داخل ہوا۔
وعلیکم السلام۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھا، وہ بہت مزمل اور تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک دوست کی طرف گیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس کی کمپنی میں ایک ویکنسی ہے، اپلائی کر دوں تو کر دو اللہ کا نام لے کر۔ دوست ہے تمہارا، اس سے کہو وہ بھی کوشش کرے۔ سکندر نے کہا، تنگ آ گیا ہوں میں روز روز کے۔ بس، سکندر صاحب نے فوراً ٹوک دیا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، کوشش کرو، اللہ کامیاب کرے گا۔ تحمل سے اسے سمجھایا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ جاسیہ ابھی تک نہیں آئی آفس سے، بس آنے والی ہوگی، رمضان کی وجہ سے کام جلدی نپٹا رہی ہے اور مہینے کے آخری دن ہے۔ فون کر دیا تھا اس نے کہ 7 بجے تک آئے گی۔ نویدہ نے جواب دیا، اچھا آفس کی گاڑی ہی چھوڑ جائے گی نا؟ جی بھائی صاحب، نویدہ نے جواب دیا۔ کب آ رہے ہیں فرید کے گھر والے؟ آنا تو آج تھا مگر نہیں آ سکے، اب کل کا کہا ہے۔ رشتہ اچھا ہے، کوشش کرنا کہ بات بن جائے۔ نویدہ ایک گہرا سانس لے کر چپ ہو گئی۔ کیوں صاحبزادے، تراویح پڑھنے کا پروگرام ہے یا؟ سکندر صاحب نے قدرے تلخی سے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس سر جھکائے کن پٹیاں مسلتا رہا اور چند لمحے بعد چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ کہاں تھی آپ؟ اسی وقت رفعت کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر سکندر صاحب نے پوچھا۔ کچن میں تھی، سحری کے لیے سالن پکا رہی تھی۔ ضماد سبزی نہیں کھاتا؟ رفعت نے ہاتھ پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، اپنے بے روزگار بیٹے کے لاڈ اٹھاتی رہنا، ایک نوکری نہیں تو خدا بھی یاد نہیں، وہ تلخی سے کہتے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ثانیہ اپنی جیٹھانی اور اس کی والدہ کے ساتھ آئی تھی۔ بہت دیر تک جاسیہ کمرے میں بیٹھی اپنے باغی دل و دماغ کو سمجھاتی رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر اسے بے حد رونا بھی آ رہا تھا۔ تبھی ثانیہ اسے بلانے آئی۔ جاسیہ یہیں بیٹھی رہو گی یا چلو گی بھی؟ ثانیہ کی آواز میں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ وہ خالی نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھتی رہی۔ روزوں میں اس تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاصی بدتمیزی سے بولی، جاسیہ وہ کوئی غیر تو نہیں اور نہ ہی تمہیں ریجیکٹ کرنے آئے ہیں، تم چلو تو صحیح، فرید کی ممی بہت اچھی ہیں، تمہیں بغیر دیکھے پسند کر چکی ہیں، میری وجہ سے۔ اس نے آخر میں شوخی سے کہہ کر فرضی کالر جھاڑے۔ جاسیہ نے مسکرائے بغیر رخ پھیر لیا۔ جاسیہ آخر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ یک دم سنجیدہ ہو گئی۔ میں کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہوں جس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا ہے، وہ تلخی سے بولی تو ثانیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاسیہ، تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے ایک جملہ اٹک اٹک کر ادا کیا تھا۔ جاسیہ کی دھڑکن رک سی گئی۔ سب اس کے دل کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، ایک وہی بے حس۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ثانیہ کے دل پر ہاتھ پڑا۔ جاسیہ، کیا واقعی کوئی اور؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تو جاسیہ اس کے پاس سے اٹھ گئی اور اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ ثانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ تم بتاتی کیوں نہیں؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو پہلے بتاتی۔ ثانیہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ جاسیہ یک دم اپنے حواس میں واپس آئی۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ کس کے لیے سب کو ناراض کر رہی ہے؟ جو بالکل انجان ہے، جسے خبر ہی نہیں کہ کوئی چھپکے چھپکے سے چاہنے لگا ہے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ ثانیہ ہراساں سی کھڑی تھی۔ سوری، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کے گرد بازو پھیلایا۔ اگر کوئی اور ہے تو بتا دو۔ ابھی کون سا؟ نہیں کوئی نہیں، اس نے ثانیہ کا جملہ کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پھر فرید میں کیا برائی نظر آتی ہے تمہیں؟ ایک بار دیکھو تو صحیح، داد دو گی اپنی بہنا کو۔ ثانیہ اپنے موڈ میں واپس آتے ہوئے بولی تو وہ چاہنے کے باوجود مسکرا بھی نہ سکی۔ خیر، داد تو میں وصول کر ہی لوں گی، تم فریش ہو کر نیچے آؤ۔ ثانیہ ہدایات جاری کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ ابھی سیڑھیاں اترنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ضماد کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو وہیں رک گئی۔ سڑی ہوئی شکل تو درست کرو، آنے والے انکار کر جائیں گے اور ثانیہ جی کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ اپنے پرانے انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ بس ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اس کی نظروں میں عجیب سا اضطراب دیکھ کر ہڑبڑایا، پھر اس کے قریب سے گزرا۔ جاسیہ نے غیر اختیاری طور پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ ضماد اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ویسے ہی مڑا تھا اور جاسیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ حیران سا ہوا۔ جاسیہ کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ کئی قدم کے فاصلے پر بھی وہ آنسو بھری آنکھیں دیکھ سکتا تھا۔ جاسیہ فوراً سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ ساکت سا وہیں دروازے میں کھڑا رہ گیا۔ انٹرویو کے 2-3 دن بعد ہی ضماد کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رفعت کی خوشی بھی دیدنی تھی، آخرکار دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ فون کر کے آفس میں سکندر صاحب کو اطلاع دی گئی تھی۔ پھر سب سے پہلے ضماد نے انا کے گھر کا نمبر ملایا تھا اور فون بھی انا نے اٹھایا۔ ہیلو، ہاں انا، مجھے جاب مل گئی ہے۔ اس گرد سے بے خبر وہ پورے جوش سے بولا۔ مبارک ہو، کتنی پے ہے؟ انا نے ناگواری سے پوچھا۔ ضماد چپ سا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے ایک پرکشش جاب کی تلاش میں تم نے کئی سال گزارے ہیں۔ میرے ڈیڈی کے بزنس کو ٹھکرایا تو یقیناً کوئی خاص ہی جاب اور سیلری ہوگی نا؟ وہ طنزیہ بولی۔ انا پلیز اس بات کو دل سے نکال دو، میں خوش ہوں، میری خوشی کو شیئر کرو میرے ساتھ، ضماد نے کہا۔ وہ جواباً چپ رہی۔ تم نے تو میرا دل توڑ دیا، کتنا ایکسائٹڈ تھا میں، اور تم؟ وہ اداسی سے بولا۔ اوکے ضماد، مجھے افطاری پر جانا ہے، سی یو بائے، انا نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا اور ضماد کا دل بجھ سا گیا۔ وہ بے یقین تھا۔ کیا یہ وہی انا تھی جو مجھ سے بات کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ
گن کر گزارتی تھی، میرے ساتھ مل کر مستقبل کے خواب دیکھتی تھی، اور آج اب اتنی بڑی خوشی کے موقع پر ایسی بے رخی کا مظاہرہ۔ اس نے آہستگی سے ریسیور واپس رکھ دیا۔ اس کی ساری خوشی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ انا کے بدلے ہوئے رویے کو وہ بہت دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے لگی تھی، مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ انا اس سے بات کرنا نہیں چاہتی، اور اس کی دو وجوہات ہو سکتی تھی: اس کے ڈیڈی کا نوکر نہ بننا، اور دوسرے فوراً شادی کرنے کا مطالبہ رد کرنا۔ حالانکہ اب تو اسے جاب مل گئی تھی، وہ شادی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر نمبر ملایا، مگر اس کا موبائل بھی آف تھا۔ اس نے الجھ کر اپنا موبائل ایک طرف رکھا اور سوچوں میں الجھتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ دفع کرو، میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کوئی؟ شکر ہے پہلے ہی پتہ چل گیا، ورنہ یہ لوگ تو میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیتے۔ رفعت ابھی اپنی بہن شاہدہ سے مل کر آئی تھیں، اور ان کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا کہ انا کے گھر والے رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ایک بے روزگار داماد کی ضرورت تھی، جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے بزنس میں لا سکیں اور وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ ضماد کی انا کے خلاف تھا۔ اس نے یہی بات انا کو بھی سمجھائی تھی، مگر اسے بھی ضماد کی خودداری، خود غرضی لگی تھی۔ کیا وہ اس کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا؟ اور ضماد نے کہا تھا، یہ صرف اتنا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو امیر و کبیر لڑکی سے شادی کر کے اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ میرے پاس صحت ہے، 2 ہاتھ پاؤں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تعلیم ہے، پھر میں کیوں کسی کی لگائی ہوئی سیڑھی کے ذریعے اپنے مستقبل کی طرف سفر کروں؟ نوکری آج نہیں تو کل ملنا ہی ہے، اور میں تمہیں اپنے زور بازو سے ترقی کر کے دکھاؤں گا۔ ضماد نے صاف گوئی سے ہر بات واضح کر دی تھی۔ اس کا دل بری طرح کرچی کرچی ہوا تھا۔ اس کی منگنی صرف چند ماہ رہی تھی، اور اس عرصے میں اس نے بہت تیزی سے اپنائیت کا سفر طے کیا تھا۔ اس کی زندگی کا غرور انا کو پا کر بڑھ گیا تھا، اور آج وہاں محبت کہاں تھی؟ وہاں تو بس محبت کا ایک خریدار تھا جو قیمت نہ ملنے پر اسے چھوڑ گیا تھا۔ رفعت جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی، اور وہ سر جھکائے ضبط کے مراحل طے کر رہا تھا۔ جاسیہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل کی حالت عجیب تھی۔ بس ایک بات اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان انا نہیں رہی، اور اس بات کا اطمینان اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ جب ضماد وہاں سے اٹھ کر گیا تو ایک مسکراہٹ جاسیہ کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر رفعت سے باتیں کرنے لگی۔ بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ لڑکی تمہارے ساتھ مخلص تھی ہی نہیں، ورنہ کم از کم اپنے باپ کی بجائے تمہارا ساتھ دیتی، یا پھر اپنے باپ کو ہی سمجھاتی۔ سکندر صاحب ضماد کو سمجھا رہے تھے، اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ بات تو وہ پچھلے 3 دن سے خود کو سمجھا رہا تھا۔ اس کے غم میں گھلتے رہو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، سنبھالو خود کو۔ ابھی نئی نئی نوکری لگی ہے، تمہیں بہت آگے جانا ہے۔ یادوں سے لپٹے رہو گے تو منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سکندر صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ کیسا جا رہا ہے آفس؟ انہوں نے اسے چپ دیکھ کر موضوع بدلا۔ ٹھیک، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ سکندر نے ہنکارا بھرا۔ بھیا یہ سوال حل کر دیں۔ اون میتھس کی کتاب اور نوٹ بک اٹھا لایا۔ خود کرو، تمہیں نہیں آتے؟ سکندر صاحب نے ٹوکا۔ آتے ہیں بابا، رکیں، اس کا میتھڈ ذرا مختلف ہے، کئی بار نکالا ہے، صحیح جواب نہیں آ رہا۔ سکندر صاحب مسکرا دیے۔ سمجھاؤ بھائی اسے۔ ضماد نوٹ بک پر سوال اتارنے لگا۔ اتنے میں جاسیہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم چچا جان۔ سلام کرتے ہوئے اس نے خاص طور پر ضماد کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وعلیکم السلام بھائی، آج تم نے بڑی دیر کر دی، روزہ کھلنے میں صرف 25 منٹ ہیں۔ جی وین خراب ہو گئی تھی، اس نے بیگ وہیں رکھا۔ میرا تو خیال ہے اب خدا حافظ کہو نوکری کو، بہت ہو گیا شوق پورا۔ سکندر صاحب نے اسے دیکھا۔ میں کچن دیکھ لوں، پھر اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ وہ بات ٹالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ افطاری رفعت اور نویدہ مل کر تیار کرتی تھیں، اور آج نویدہ بھی اس کے دیر سے آنے پر ناراض ہوئی تھی۔ اسے بھی احساس تھا، مگر آج تو مجبوری ہی ایسی ہو گئی۔ روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روٹیاں پکانے چلی گئی۔ عفت سلاد بنا رہی تھی۔ نویدہ، رفعت اور سکندر صاحب تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ ضماد اپنے کمرے میں تھا۔ نویدہ بھابھی، میں بہت دنوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں۔ سکندر صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے بات شروع کی۔ نویدہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی کہیے بھائی جی، ابھی آپ نے فرید کے گھر والوں کو ہاں تو نہیں کی نا؟ سکندر صاحب نے پوچھا تو نویدہ کا پہلو میں دل مچلا۔ رفعت حیرت سے شوہر کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ شوہر کی اس سوچ سے بے خبر تھیں۔ نہیں، لیکن تو اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ سکندر صاحب نے کہہ کر رفعت کی طرف دیکھا، جو حیرت زدہ بیٹھی تھی کہ ان سے مشورہ لیے بغیر اتنی بڑی بات وہ نویدہ سے کہہ رہے تھے۔ نویدہ نے بھی چونک کر رفعت کو دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس خواہش سے بے خبر تھیں۔ میری تو خواہش پہلے بھی یہی تھی کہ جاسیہ اسی گھر میں رہے۔ خیر اب باہر کے لوگوں کو بھی دیکھ لیا، ہم میں تو اپنا بیٹا کھونے کی ہمت نہیں۔ جاسیہ اور ضماد کا جیسے بھی ہو رشتہ ہو جانا چاہیے۔ ذہنی طور پر وہ ایک دوسرے سے دور ہیں، مگر اتنے بھی نہیں، جب شادی ہو گئی تو نباہ بھی ہو جائے گا۔ سکندر صاحب نے صاف لفظوں میں جاسیہ کا ہاتھ مانگا تھا، اور نویدہ بے یقین سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سکندر صاحب نے پوچھا، اور نویدہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ مدت سے جو خواہش دل میں تھی
وہ پوری ہو رہی تھی، مگر ان کے دل میں جاسیہ کا متوقع جارحانہ رویہ گھوم رہا تھا۔ آپ ضماد سے پوچھ لیں، وہ دھیرے سے بولی۔ نہیں، میں نے یہ فیصلہ اپنی اور آپ کی مرضی سے کرنا ہے، بچوں کے کہنے پر نہیں۔ سکندر صاحب نے ان کی بات فوراً رد کر دی۔ پھر بھی بچوں کی رضامندی ضروری ہے۔ رفعت نے بالآخر زبان کھولی۔ تم پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو، مگر میرا فیصلہ یہی ہے۔ سکندر صاحب دو ٹوک لہجے میں بولے۔ رفعت پہلو بدل کر رہ گئی۔ نویدہ کی تو عجیب حالت تھی، وہ رفعت کے انداز بھی سمجھ رہی تھی اور ضماد کا بھی۔ متوقع رد عمل جانے کیا ہوتا، اور جاسیہ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہیں بابا جان، ضماد بھڑک اٹھا تھا۔ وہ چاہتے ہی یہی تھے، اس کے لیے میرا پہلے بھی انکار تھا، اب بھی صاف کہہ رہا ہوں کہ مجھے جاسیہ سے کبھی کسی صورت بھی شادی نہیں کرنی۔ ضماد نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ جانتی تھی تم یہی کہو گے، مگر ضماد تمہارے بابا فیصلہ کر چکے ہیں، تم ایک بار پہلے بھی انکار کر چکے ہو، اور اب کی بار انہوں نے نہ تم سے پوچھا ہے نہ مجھ سے مشورہ کیا، براہ راست بھابھی سے جاسیہ کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہو گیا۔ میں دیکھ لوں گا، کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن وہ اس کے آفس پہنچ گیا۔ جاسیہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ نویدہ کے ذریعے اس تک سکندر صاحب کا فیصلہ پہنچ چکا تھا، اور سن کر اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ نویدہ کچھ دیر اس کے کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، پھر ذرا توقف سے بولیں۔ رشتہ تو فرید کا بھی اچھا تھا، لیکن ضماد اپنا خون ہے، میں ثانیہ کو منع کر دوں گی، وہ خود سنبھال لے گی بات۔ ماں کی بات سن کر اس کا دل بے طرح دھڑکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کوئی خواب، کوئی معجزہ؟ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ امی کے پاس سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل کی نازک کلی کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے کتنے ہی خواب ایک رات میں دیکھ ڈالے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کیا یہ فیصلہ اس تک پہنچ گیا ہوگا، اور اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہوگا۔ اب وہ یہاں اس کے دفتر میں کھڑا تھا، اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ تم آفس میں خیریت تو ہے نا؟ اس نے اپنی آواز نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، ورنہ دل کی دھڑکن تو بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ اس وقت وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ہاں، اسی وقت، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس نے بدستور خشک لہجے میں کہا۔ آؤ، وہ اسے باہر لے آئی تھی اور کیفیٹیریا جانا چاہتی تھی، مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں کہو، وہ ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ کیا تم بابا جان کے فیصلے سے واقف ہو؟ اس نے کھدرے لہجے میں پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ واقف تو ہوگی، باخبر رہنا تمہارا فیورٹ ہابی ہے، وہ طنز سے بولا۔ ضماد، یہ میرا آفس، جانتا ہوں، اپنی اطلاع اپنے پاس رکھو، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بابا کا فیصلہ منظور نہیں، وہ صفاقی سے بولا۔ اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، اس کی سانس یکدم رکنے لگی تھی۔ ایک لمحے کو وہ کچھ نہ بول سکی۔ یہ بات تم بابا جان سے کہو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ اپنی تمام ہمتیں یکجا کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ انا نے جو کیا سو کیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دنیا انا پر ختم ہو گئی ہے جو مجھے تم کو شریک حیات بنانا پڑے۔ مائنڈ اٹ اینڈ بائی، وہ بے حسی سے کہتا ہوا چلا گیا، اور جاسیہ آنکھوں میں ٹوٹے خواب کی کرچیاں لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بابا جان، آپ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ جاسیہ بھی آپ کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ رات کو جب سکندر صاحب نے خود اس سے پوچھا تھا تو ضماد نے انکار کر دیا، لیکن سکندر صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے جاسیہ کا نام بھی لے لیا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ دوپہر والی ملاقات اور اس کے دو ٹوک انکار کے بعد جاسیہ بھی یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دے گی۔ ضماد کی بات سن کر سکندر صاحب ایک پل کو چپ سے رہ گئے۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ کیا تم سے اس نے خود کہا ہے یہ؟ اپنی ماں سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ صاف لفظوں میں تو نہیں، لیکن بابا جان، ہم دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پلیز فرید سے اس کا رشتہ ہو جانے دیں۔ میں نے کل بھی آپ کی مرضی سے رشتہ کیا تھا، اور اب بھی آپ کا فیصلہ ہی مانوں گا، لیکن پلیز جاسیہ کے ساتھ نہیں، اس نے کھل کر کہا۔ لیکن سکندر صاحب کی سوئی جاسیہ کے انکار پر اٹکی تھی۔ جاسیہ، وہ گردن موڑ کر پکارے۔ جاسیہ، ادھر آؤ۔ ضماد کا تو رنگ اڑ گیا۔ اب اس سے کیا کہیں گے آپ؟ وہ کچھ نہیں بولے۔ جاسیہ دوسرے کمرے سے نکل کر اندر آئی۔ جی چاچو، اپنے سامنے ضماد کو دیکھ کر وہ ذرا سا رکی۔ ادھر آؤ، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا۔ وہ ضماد کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پاس ہی ٹک گئی۔ ضماد کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ایک یقین کے باوجود اس کے خیالات متزلزل ہو رہے تھے۔ کیا تمہیں میرے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض ہے جاسیہ؟ سکندر صاحب ایک نگاہ ضماد پر ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ضماد کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جو تمہارے دل میں ہے وہ صاف صاف کہہ دو۔ کیا تمہیں بھی ضماد سے شادی پر اعتراض ہے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نہیں چچا جان، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ ضماد کی طرف دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ضماد کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ اس وقت حیرت کی کس منزل پر تھا، یہ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ وہ بھڑکتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کی طرف پلٹی۔ آرام سے بات کرو، طوفان کی طرح کیوں اندر داخل ہو رہے ہو؟ اس کا اطمینان ضماد کو سلکھا گیا۔ طوفان تو میرے اندر اٹھ رہا ہے۔ میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، پھر تم بابا کے سامنے
اتنی تابیداری کیوں دکھا کر آئی ہو؟ وہ درستی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں؟ تم نے چاچو سے کہہ دیا؟ مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، میں نے بھی چاچو سے کہہ دیا۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ او آئی سی، تو میرے انداز سے درست تھے، اس نے طنز سے کہتے ہوئے لب سکیڑے۔ تو تم واقعی جلتی تھی میری اور انا کی منگنی سے؟ فرید کے رشتے سے انکار بھی اسی لیے کیا کہ تمہیں انتظار تھا کہ شاید تمہاری قسمت کام کر جائے، اور ایسا ہی ہوا، تو تم بہت خوش ہو۔ بھلا تمہیں کیوں اعتراض ہوگا بابا کے فیصلے پر؟ یہ فیصلہ بابا کا نہیں، تمہارا اپنا ہے، تمہاری خواہش۔ وہ چبا چبا کر طنز بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، وہ کچھ بھی نہ بول سکی، اس کے دل نے ہی اس کا تماشا بنایا تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، اور آج تک جو تم میرے ساتھ کرتی رہی ہو، میں اسے کیا سمجھوں؟ بابا کی تابعدار بن کر مجھے شکست دینا چاہتی ہو؟ اس کا سر جھک گیا اور اتنی تذلیل پر آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ جاسیہ پلیز، بابا کا فیصلہ وقتی اور جذباتی ہے، تم اگر لڑکی ہونے کے ناطے ان کے سامنے انکار نہیں کر سکی تو تائی جان سے کہلوا دو، لیکن ایسا مت کرو، میں تمہارے ساتھ اور تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دم نرم پڑ کر آسانیت سے اسے سمجھانے لگا۔ کیوں ضماد، ہم کیوں خوش نہیں رہ سکتے؟ وہ بھیگی پلکوں اور نم آواز کے ساتھ پلٹی، اور جو سوال جس انداز سے اس نے کیا تھا، ضماد کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ لب کھولے سے دیکھتا رہ گیا۔ میں نہیں جانتی تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو، لیکن ضماد، اتنی تحقیر سے مجھے مت ٹھکراؤ کہ میں سر اٹھا کر جی بھی نہ سکوں۔ اس کے آنسو رخساروں پر پھیلتے جا رہے تھے۔ ضماد کو صحیح معنوں میں اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سامنے وہ جاسیہ نہیں تھی جو اسے زج کر دیتی تھی، اس کے سامنے بلا تکان زبان چلاتی تھی، وہ تو کوئی اور تھی۔ وہ حیرت زدہ سا اسے تک رہا تھا، سارے لفظ اندر ہی اندر کہیں ڈوب گئے تھے۔ جاسیہ وہاں سے جا چکی تھی اور وہ وہیں اس کے آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سحری کے دوران وہ معمول سے زیادہ چپ تھی، ضماد سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ کل خود وہ جذبات میں آ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی، اور اب جیسے اسے اپنا آپ بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ مگر ضماد معمول کے مطابق کھانے کے دوران سکندر صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ جاسیہ کو اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہونے لگا۔ آفس میں بھی وہ خاصی اپسیٹ رہی تھی۔ امی نے اسے آج جلدی آنے کو کہا تھا، ثانیہ کے افطار کی دعوت تھی، اسی لیے وہ 2 بجے سے پہلے ہی آفس سے چھٹی لے کر نکل آئی۔ طبیعت بھی کچھ بوجھل سی تھی اور من بھی اداس۔ اکیلے ٹیکسی یا رکشے میں سفر سے اسے ڈر لگتا تھا، اسی لیے وہ بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ضماد بائک پر اس کے قریب آن رکا۔ بیٹھو۔ اسٹاپ پر چند خواتین کے علاوہ 1-2 مرد بھی کھڑے تھے۔ وہ ہچکچائی۔ میں بس سے آ جاؤں گی، وہ سر سے سرکتے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ۔ اس نے گلاسز کے پیچھے اس کو گھورا، اتنے میں بس بھی آ گئی۔ تم جاؤ، تیزی سے کہتے ہوئے وہ بس کی طرف بڑھ گئی۔ ضماد نے تل ملاتے ہوئے بائک آگے بڑھا دی۔ گھر وہ اس سے پہلے پہنچا تھا اور دونوں خواتین کو ساری بات بتا چکا تھا۔ جب جاسیہ تپی ہوئی اندر داخل ہوئی تو اس سے پہلے ہی نویدہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ خواہ مخواہ بھری سڑک پر اس کی بے عزتی کروائی۔ تمہارے کزن ہیں، تم بیٹھ جاتی، یا ویسے ہی خوار ہونے کا شوق ہے تمہیں؟ ہیں تو یہ لگائی بجھائی ضماد پہلے ہی کر چکا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ تو کیا میں اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ جاتی، وہ آوارہ لڑکوں کی طرح؟ زبان سنبھال کر۔ وہ اچانک کسی طرف سے نکل کر سامنے آیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہیں لفٹ دینے کا، وہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر ترس آ گیا، غلطی کی جو لفٹ کروا دی۔ آخری جملہ اس نے بہت جتا کر کہا تھا، اور اس کے معنی و مفہوم جاسیہ کو پانی پانی کر گئے۔ وہ جواباً کچھ نہ بول سکی، اپنا بیگ لے کر چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کے ہاتھ ایک اور بہانہ آ گیا ہے مجھے بے عزت کرنے کا۔ یہ سچ اس کے خون کے ساتھ گردش کر رہا تھا۔ رات گئے تک وہ ثانیہ سے اسی طرح باتیں کر رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں کوئی برا واقعہ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے بچوں کے ساتھ لاڈ شرارتیں، اور وہ دیکھ دیکھ کر کڑ رہی تھی کہ اس نے خواہ مخواہ ایک بے حس کے ساتھ دل لگا لیا۔ اس کی نظر میں تو انا کے چلے جانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہفتہ بھر میں بھی اس کا سوگ نہیں منا سکا تو وہ اپنے آپ کو کوستی۔ پچھلے دنوں جو امی کو اس کے رشتے کا جوش چڑھا تھا وہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ فرید کے گھر والوں کو تو اگلے دن ہی منع کر دیا گیا تھا، اور ضماد کے حوالے سے دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ اداس اداس رہنا، یہ کسی سے نہ ملنا، یوں ہی بے سبب تو نہیں، کوئی سانحہ تو ہوگا۔ وہ کچن کے کام سے فارغ ہو کر ثانیہ کے پاس آ کر بیٹھی تو ضماد نے بآواز بلند شعر پڑھا۔ بظاہر وہ ثانیہ کے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھیل رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ضماد کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بڑی شوق سی مسکراہٹ تھی۔ ارے تمہیں کس نے شعر یاد کروا دیے؟ ثانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بس ثانیہ جی، وہ مسکرایا۔ زمانہ بڑا استاد ہے، سب کچھ یاد کروا دیتا ہے، ماضی کا بھولا بسرا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ نفرت۔ جاسیہ کا دل سینے میں سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ضماد اس کا مذاق ہی اڑا رہا ہے۔ چلے چھوڑیں، کوئی اور بات کریں۔ اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں سے جی بھر کر لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے بات بدلی۔
بھائی جان اور بچوں وغیرہ کے عید کے لیے کپڑے بنا لیے؟ اس نے خالص زنانہ سوال پوچھا۔ ہاں بچوں کے تو ریڈی میڈ ہی آئیں گے، اور تم نے جاسیہ؟ ثانیہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ نہیں ابھی نہیں، وہ چونکی۔ تو کب بنانے ہیں؟ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، ٹیلرز بھی نیا کام نہیں پکڑیں گے، ثانیہ نے یاد دلایا۔ نہ بن سکے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس کافی سوٹ پڑے ہیں جنہیں میں نے پہن کر نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا، اور وہ سب یہ عید والے دن پہن کر دکھائیں گی۔ اس کے زمینی انداز پر جاسیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اس کی طرف بظاہر متوجہ نہ تھا۔ فون کی بیل ہوئی تو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ضماد نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، السلام، ہانیہ آپی کیا حال ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت سوں کی دعائیں ہیں۔ وہ جو ہانیہ کا نام سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، بہت سوں پر اس نے آنکھ دبا کر اسے دیکھا تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ یہ کیا کر بیٹھی ہوں؟ اسے رہ کر خود پر غصہ آتا۔ تائی جان کچن میں ہیں، بس یہ جو لڑکی ہمیشہ کے لیے ان کے سر پر رکھ دی گئی ہے، اس کا کچھ ہو تو تائی جان سمیت اس گھر کے لوگوں کی خلاصی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا لے ثانیہ جی بھی ادھر ہی ہیں، ان سے بات کریں، میں تائی جان کو بلاتا ہوں۔ اس نے ثانیہ کو ریسیور پکڑایا اور خود صوفے سے اٹھ گیا۔ جاسیہ سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ بے نیازی سے گنگناتے ہوئے اس کے قریب سے گزرا۔ دل دے دیا ہے، جان تمہیں دیں گے، دغا نہیں کریں گے صنم۔ جاسیہ جلدی آ جاؤ گی نا، افطاری کے بعد شاپنگ پر جانا ہے، نویدہ نے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا۔ امی بتایا تو تھا کہ آج آفس میں ہی ہے افطاری، دیر ہو جائے گی، وہ رکتے ہوئے بولی۔ کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا جب گھر کے مرد لوٹ آئیں اور تم باہر ہی رہو۔ یہ مہینہ پورا کرو اور نوکری کو بھی اللہ حافظ کہہ دو، وہ تحکم سے بولی۔ امی یہ کیا بحث شروع کر دی آپ نے صبح صبح؟ وہ چڑ گئی۔ یہ بحث نہیں ہے جاسیہ، بہت ہو گئی منمانیاں، اب سنجیدہ ہو جاؤ۔ ہانیہ عید پر آ رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے نا اس کے میاں کا، انہوں نے اسے جتایا۔ اچھا آ کر بات کروں گی، وہ برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ افطاری کے بعد جلدی کرتے کرتے 20 سے 7 بج گئے تھے۔ وہ گھر آئی تو امی کا موڈ سخت آف تھا۔ رفعت رات کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی اور رفعت فون پر دوست کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اون صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ السلام علیکم، نویدہ نے خائف نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری امی، راستے میں کافی دیر ہو گئی، ورنہ میں تو 6 بجے سے ہی۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے؟ انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ امی آج ہی لیٹ ہوئی ہوں نا، امی کھانا لے آئیں، ضماد کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑی تو چہرے پر شرارت سی اتر آئی، اور اس کے ایسے انداز و اطوار سے اسے لگتا تھا کہ وہ ہمہ وقت اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بھی نویدہ کے پاس سے اٹھ گئی۔ رفعت کچن سے فارغ ہو کر اندر داخل ہوئی۔ اپنے بابا کو اٹھاؤ، کھانا تیار ہے، کیسی رہی تمہاری افطار پارٹی؟ وہ اچانک جاسیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بس ٹھیک تھی، اس نے جواب دیا۔ کھانا تو کھاؤ گی نا، پھر شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، رفعت رسان سے بولی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، اور شاپنگ اس وقت؟ ہانیہ بھی آ رہی ہے اس عید پر، اس کے لیے شاپنگ کرنا تو ہے۔ اپنی باتوں میں آپ خواتین مجھے کیوں فراموش کر رہی ہیں؟ بھئی کھانا دینا ہے تو دیں ورنہ میں چلوں، ضماد نے ان کی باتوں سے تنگ آ کر کہا۔ میں لگاتی ہوں کھانا، آپ بیٹھ جائیں۔ جاسیہ پہ تو امی کی تازہ ڈانٹ کا اثر تھا، جبکہ ضماد کو کھانسی شروع ہو گئی۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی، کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جاسیہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے لمحے وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا۔ ریک کھول کر گلاس نکالا اور فریج سے پانی نکال کر گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ اتنی جلدی محبت سے مکر جاتی ہو؟ اس کے کھنکتے ہوئے شریر لہجے میں کہی گئی بات جاسیہ کو اپنی جگہ منجمد کر گئی۔ ثانیہ کچھ دیر بعد پلٹی تھی، دل سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی طرف لرزتی پلکیں اٹھائی اور ہاتھ میں پکڑے برتن لے کر وہاں سے جانے لگی۔ یہ بھی ادا بڑی عجیب ہے، دل دے کے۔ ضماد پلیز تم اس طرح مجھے تنگ مت کرو۔ ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تو تم بھی اپنی بات پر قائم رہو نا، یہ دشمنوں جیسی ادائیں کیوں دکھا رہی ہو؟ وہ سراسر اسے چھیڑ رہا تھا۔ جاسیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کس لب و لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ عید کے تیسرے دن تمہاری اور ضماد کی منگنی ہے، نویدہ نے خوش ہو کر اسے بتایا، اور وہ جہاں کھڑی تھی وہیں تھم گئی۔ میں تو بہت خوش ہوں، نویدہ کہہ رہی تھی، اور جب وہ ہلنے کے قابل ہوئی تو پلٹ کر ماں کو دیکھنے لگی۔ ہاں تو کیا جھوٹ کہہ رہی ہوں میں؟ ضماد نے باپ سے سوچنے کا وقت لیا تھا۔ رات ہاں کر دی ہے، نویدہ نے مزید بتایا۔ ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ انا والی بات کون سا پرانی ہے، دکھ تو تھا اسے، مگر باپ کا مان بھی رکھ دیا۔ نویدہ کے لہجے میں ضماد کے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ وہ اس کی تابعداری کی معترف تھیں۔ رات ہاں کر دی؟ رات؟ وہ پچھلے 15 دن سے اسے اتنا زج کر رہا تھا کہ اسے ندامت ہونے لگی تھی کہ وہ کس کمزور لمحے میں اس کے سامنے رو پڑی تھی، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ چلو ہانیہ بھی آ جائے گی، منگنی کی رسم ادا ہو جائے گی، 3 مہینے کا پروگرام ہے اس کا پاکستان میں رہنے کا، ہو سکتا ہے شادی بھی اس کی موجودگی میں ہی ہو جائے تو میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ نویدہ بے حد خوش تھی۔ اب تم اس سے جھگڑا مت کرنا، پہلے کی بات اور تھی، اب وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، عزت کیا کرو اس کی، اس طرح نہ مرد کی عزت رہتی ہے نہ عورت
عورت کی قدر ہوتی ہے، وہ اسے سمجھانے لگی، اور جاسیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے یا اپنی ایک موہوم سی امید کے پورا ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کچھ بھی کرتی مگر اس کی خوشی ادھوری تھی۔ دل کے کسی کونے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اسے چبھ رہی تھی، کوئی اور جذبہ تھا جو اس کے ہر جذبے پر حاوی تھا اور اسے بے چین کر رہا تھا۔ جاسیہ، چچا سکندر صاحب نے اسے روکا۔ جی چاچو۔ وہ آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ جاسیہ بیٹی، آج اپنا استعفیٰ بھی دے آنا۔ اس کی کھلی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ کیوں چچا جان؟ اس نے ایک نظر جماعت کو دیکھا، وہ بھی آفس کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، بڑے مصروف سے انداز میں اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کی ہکھلاہٹ پر اس کی طرف دیکھا۔ سکندر صاحب نے مڑ کر جماعت کو دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جاسیہ، تم نے میری اجازت سے نوکری کی تھی، تمہارا شوق تھا، میرا خیال ہے کہ 2 سالوں میں تمہارا شوق کافی پورا ہو گیا، اب اچھے بچوں کی طرح اپنے بڑوں کا کہا مانو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو جاسیہ کی نظر جماعت پر پڑی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مزید کچھ کہنے کا چارہ نہ تھا۔ خدا حافظ، وہ کہہ کر چلی گئی۔ اوکے بابا، اب میں بھی چلوں گا، وہ بھی آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اگر وہ ضد میں یا پھر مجھے جھکانے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ جاسیہ واپس آ کر ماں کے سامنے غصہ اتار رہی تھی۔ تمہارے دماغ کا خناس ہے، وہ کیوں کرے گا تم سے ضد؟ جہاں بھی تمہارا رشتہ ہوتا وہ لوگ نوکری چھڑوا سکتے تھے، اور اس نے اگر کہا بھی تو کیا غلط ہے؟ نویدا نے اسے ہی ڈپٹا تو وہ خفگی بھری نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ سب میری ہی غلطی ہے، ورنہ اس کی کیا مجال تھی کہ مجھ پر پابندیاں عائد کرتا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ اور کیا وہ اس طرح اب اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے جذبات کا تمسخر اڑائے گا، اسے پچھتانے پر مجبور کرے گا؟ اور اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ میں خود اس سے بات کروں گی، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ استعفیٰ دینے سے پہلے میں ایک بار اس سے ضرور بات کروں گی۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ جاسیہ آپی، اس وقت عفت دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جماعت بھیا افطاری کے لیے نہیں آئیں گے، عفت نے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے 6 بجے تک ابو ذر سینٹرل لنک روڈ پہنچ جائیں۔ کیا مطلب؟ کون پہنچ جائے اور کیوں؟ ظاہر ہے آپ گاڑی ڈرائیو کریں گی، کل شب قدر کی رات ہے، امی لوگوں کا جانا تو نہیں ہوگا، ٹیلر سے کپڑے بھی لینے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے کپڑے بھی خریدنے ہیں، مجھے اپنی فرینڈز کے لیے کارڈز خریدنے ہیں، بہت سارا کام ہے۔ وہ ایک لمبی لسٹ تیار کیے بیٹھی تھی۔ تو وہ خود کیوں نہیں آیا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے کیا پتا وہ کہاں ہوگا، اس نے بہانہ بنایا۔ موبائل ہے نا، چلی چلو نا اپیا، امی ساتھ ہوں تو شاپنگ بھی ڈرتے ڈرتے کرتی ہو، آپ کو کسی کے لیے کچھ نہیں خریدنا؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی تو جاسیہ کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ افطاری کے بعد وہ عفت اور ان کے ساتھ لنک روڈ چلی گئی تھی۔ جماعت بتائی ہوئی جگہ پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک سے ڈرائیونگ تو کی نا اپیا نے؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی، بس یہی لگ رہا تھا کہ ہم کچوے پر سوار ہیں۔ ان نے کان کھجائے۔ آخر ہو کس کے بھائی؟ وہ بڑبڑائی۔ جماعت مسکرایا۔ مذاق کر رہا ہوں اپیا، بہت اچھی ڈرائیور ہیں آپ، اپنے بھیا سے بھی اچھی۔ ان نے اس کا ہاتھ دبایا۔ ارے یار، یہ میری اپیا نہیں نا، میں اس کا بھیا ہوں، یہ تو مجھے کچھ اور سمجھتی ہیں۔ وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ جاسیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خود وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں داخل ہو گیا۔ عفت اور رون ابھی تک کھلکھلا رہے تھے۔ پہلے ٹیلر کے پاس وہ آتے ہیں، پھر آ کر چھوٹی موٹی شاپنگ کر لینا۔ تم جماعت کے ساتھ اپنی خریداری کر لو، اس نے ان سے کہا، اور خود دائیں ہاتھ پر مڑ کر عفت کے ساتھ ٹیلر کی دکان پر چلی گئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر کارڈز دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی 1-2 کارڈ خرید لیے۔ اتنے میں جماعت اور رون بھی آ گئے۔ بھیا صرف 2 گفٹ خریدنے ہیں، 10 منٹ میں، عفت بڑے اصرار سے بول رہی تھی۔ جلدی کرو، تم نے نہیں خریدنا کچھ، یا یوں ہی زرافے کی طرح گردن اٹھائے تکتی رہو گی؟ جماعت نے جاسیہ پر چوٹ کی، وہ رخ موڑ گئی۔ اوہ، تو ناراض بھی ہو گئی؟ بھئی میرے لیے ہی کچھ خرید لو، سجن ہوں تمہارا، وہ شرارت سے کہتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جماعت، وہ رکی۔ ہاں کہو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اور جانے کیا تھا اس کی نگاہوں میں کہ وہ بولنا بھول کر دل کو سنبھالنے لگی، پھر کچھ کہے بنا ایک طرف چل دی۔ واپسی پر جماعت اور رون نے خوب شور مچا رکھا تھا۔ گاڑی میں فل والیوم میں گانا چل رہا تھا۔ کہو ایک دن۔ بیک ویو مرر سے جھانکتے ہوئے وہ شریر انداز میں مسکراتا رہا۔ اگلا دن بھی مصروفیت کا تھا، چونکہ منگنی کی رسم بھی تھی، اسی لیے سب کی خریداری باقی تھی۔ وہ عفت کے ساتھ گھر کے کام کاج نپٹاتی رہی۔ ثانیہ بھی امی کے ساتھ ہی بازار گئی تھی، اور اس کے چاروں بچے یہاں پر تھے۔ افطاری اور رات کے کھانے کا انتظام بھی اسے کرنا تھا۔ امی شاپنگ سے واپس آئیں تو اس کی منگنی کا جوڑا بھی لے آئیں۔ جاسیہ کو جماعت کے سامنے شرم آ رہی تھی، اور وہ بھی معنی خیز انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جاسیہ کو وہاں سے اٹھنا ہی پڑا۔ یہ شخص مجھے ٹھیک سے خوش ہونے بھی نہیں دیتا، اپنی باتوں سے، اپنے طنز سے، اپنی نظروں سے۔ وہ اب بھی سوچوں میں الجھی اوپر جانے والی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں کہ جماعت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ اس نے گرل سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نروس ہو گئی۔ شاید یہ موضوع ہی ایسا تھا کہ وہ گونگی سی ہو جاتی۔ ہماری منگنی ہو رہی ہے،
اب تو خوش ہو؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ بوکھلاتے ہوئے سیڑھی سے اٹھ گئی۔ ضماد، اس دن میں آئی ایم سوری میں پتہ نہیں کیا کہہ گئی۔ وہ اپنی مخروطی انگلیاں مسل رہی تھی۔ ضماد ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تم نے کہا نہیں تھا کہ میں تم سے نفرت نہ کروں اور تمہیں نہ ٹھکراؤں؟ ضماد نے اس کے کہے گئے جملے اس کے سامنے دہرائے تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، پلکوں پر پہاڑ سا بوجھ آن پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی، آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور اسے جتا رہا تھا، شاید مذاق اڑا رہا تھا۔ ضماد کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں اور وہ پگھل کر پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کا اظہار اسے یوں ذلیل کر آئے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ پچھتاؤں کی تپش بڑھنے لگی۔ اگر تم نے عمر بھر مجھے اسی طرح ذلیل کرنا ہے تو میں ابھی چاچو کے سامنے انکار کر دیتی ہوں۔ آنسو سے لبریز آنکھیں اٹھائیں تو ضماد اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے تو سنا تھا لڑکی محبت کرے تو پچھتاتی نہیں ہے، وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم جیسے؟ اس کی آواز آنسو میں ڈوب گئی۔ ہٹو، وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی مگر ضماد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کچھ دیر اسے تکتا رہا۔ محبت پلس آنسو تم جیسوں کو بھی حسین بنا دیتے ہیں۔ میں نے تو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ چھوڑو مجھے، خود ہی تو کہا تھا تمہیں ٹھکراؤں نہ، وہ شریر لہجے میں بولا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ آج چاند رات تھی، گھر میں خوب رونق تھی۔ ہانیہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، ثانیہ بھی آ گئی۔ او گاڈ، اتنی بری چاند رات! ضماد بیٹھے بیٹھے پھلجھڑیاں چھوڑ رہا تھا۔ جاسیہ اس سے سخت خفا جو تھی، وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ ثانیہ اس کی زمائنی باتیں خوب سمجھ رہی تھی۔ میں نے تو سنا تھا منگیتر چاند رات کو اکٹھے باہر جاتے ہیں، لڑکا لڑکی کی کلائیوں میں خود چوڑیاں پہناتا ہے۔ او مائی بیڈ لک! کہاں پھنسا دیا بابا نے، وہ ثانیہ سے کہہ رہا تھا۔ ہٹو بدتمیز! پلیز ہانیہ جی، وہ اسرار پر اتر آیا۔ وہ مسکرا دی۔ ایسی بے قراری وہ انا کے لیے بھی تو دکھاتا تھا، ثانیہ نے سوچا۔ اچھا چلو بچوں کے بہانے ساتھ لے جاؤ، ویسے یہ چاند رات چھت پر بھی منائی جا سکتی ہے، ثانیہ نے شرارت سے کہا۔ بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ 4 آپ کے، 3 ہانیہ آپی کے۔ عفت اور رون، کیا بات ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ جل ہی تو گیا۔ ثانیہ کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا۔ اوپر سے اپنی بہن کو دیکھو، ادائیں کیسی دکھاتی ہے۔ جاسیہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بآواز بلند بولا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ثانیہ نے جاسیہ کو آواز دی۔ جاسیہ، ضماد کہہ رہا ہے تمہیں چوڑیاں پہنانی ہیں خود سے۔ ثانیہ نے اسے چھیڑا تو وہ خیف زدہ سی واپس مڑ گئی۔ ضماد نے دبی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ دیکھے ذرا، پہلے مجھے پٹایا اس لڑکی نے، ضماد پیچھے سے بولا۔ وہ رک گئی۔ جانے کتنی بددعائیں دی کہ انا سے اچھا بھلا تعلق۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھ سے کہا کہ ضماد بکواس بند کرو۔ ثانیہ کے سامنے ایسی بے عزتی پر وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ ہاں تو چل رہی ہو یا نہیں؟ اس نے بلیک میل کیا۔ نہیں، وہ چبا کر بولی۔ ہاں تو ثانیہ جی، وہ پھر بولا۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ضماد، وہ تلملائی۔ چل رہی ہو یا نہیں؟ ورنہ آج تو فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ مزید اکڑ گیا۔ گھر میں سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور میں اس نے ملتجی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے چاند رات منانی ہے، وہ ضد سے بولا۔ چلو بس جلدی آ جائیں گے، بابا کا مسئلہ ہے نا، وہ کمرے میں سونے کے لیے جا چکے ہیں، باقی آپ سنبھال لیں۔ اس نے ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حل پیش کر دیا۔ ضماد، جاسیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ سچ بول دیا تو پھر مت کہنا، اس نے رٹائی سے کہا۔ چلی جاؤ جاسیہ، بیچارے کا دل مت توڑو۔ جاسیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عید بھی آدھی، شب بارات بھی آدھی، بن ساجن کے برسات بھی آدھی۔ اپنی کامیابی پر وہ شعر پڑھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، گاڑی روڈ پر ڈالتے ہی اس نے کہا تھا۔ ضماد نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر تم آج نہ آتی تو شاید میں بہت سی باتیں تمہیں کبھی نہ کہہ سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا اور وہ منتظر۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے کیسے میرے بارے میں سوچ لیا، ہمارے درمیان تو کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں تھے، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ انا وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے متاثر کیا، اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ مجھے اچھا لگا۔ ضماد ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بھئی، تم تو میری زندگی میں کہیں نہیں تھی، شاید کبھی نہ ہوتی اگر میں اظہار نہ کرتی، ہے نا؟ اس نے بات کاٹی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن کچھ اور بھی ہے، اس نے شرارت سے کہا اور پھر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہیں ٹھکرا دیتا تو شاید خود بھی ادھورا رہ جاتا۔ اس بات پر وہ سر نہیں اٹھا سکی۔ اب کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے پوچھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بے اختیار بولی۔ وہ جواباً مسکرایا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، دراصل تم سے دشمنی اتنی تھی کہ محبت پر یقین آ ہی نہیں سکتا، وہ بولا۔ جب انا نے مجھے ٹھکرایا تو مجھے لگا کہ میں اسے محبت نہیں تم سے دشمنی کرتا رہا ہوں۔ تم جلتی تھی نا، وہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ میں تمہیں جلاتا تھا اور انا تیل کا کام کر رہی تھی، وہ ہنس دیا۔ جب اس نے مجھے چھوڑ دیا تو وہ سر ہلا کر مسکرایا۔ تم اظہار نہ کرتی تو مجھ میں کبھی اتنی ہمت نہ ہوتی،
انا نے زخم تو دیا لیکن ابھی تو میں اس کی گہرائی ناپ رہا تھا کہ تم نے مرہم رکھ دیا، اس کی سوچوں سے پیچھا چھڑا کر اپنی طرف آنے والے راستوں پر ڈال دیا۔ میں مجنوں نہیں بن سکا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جاسیہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ تم دشمن میری شاید سب سے زیادہ دوست ہو گئی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر الوہی مسکان آ ٹھہری۔ وہ دونوں مارکیٹ تک پہنچ گئے تھے۔ جماعت نے گاڑی روک دی۔ کیا کہوں؟ ہم تو دل تک چاہتے تھے، تم تو جہاں تک آ گئے۔ وہ مسکرایا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو ایسا ہی ہوا ہے نا؟ وہ گاڑی سے اتر گیا۔ وہ بھی باہر آ گئی۔ دل کا موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ کتنا حبس تھا اس کے اندر، پچھتاؤوں کا، اپنی محبت کے ٹھکرائے جانے کا، سب دھل گیا۔ اسے جماعت پہلے کبھی اتنا اپنا نہیں لگا تھا۔ وہ چوڑیوں کے اسٹال سے چوڑیاں پسند کر رہی تھی۔ جب ایک سیٹ اس نے اٹھا کر جماعت کو دکھانا چاہا تو وہ کسی اور طرف متوجہ تھا۔ اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو دیکھا سامنے انا اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ایک ہینڈسم سا لڑکا شاپرز اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھ رہا تھا۔ انا بڑی ادا سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لڑکا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ جماعت نے جاسیہ کی طرف دیکھا۔ اگر آج میں یہاں نہ ہوتا تو وہاں ہوتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جاسیہ مسکرائی۔ اور وہ میں بھی نہیں بن سکتا، اسی لیے تو تمہاری نوکری چھڑوائی ہے، وہ کہہ کر ہنسا۔ جاسیہ نے اسے گور کر دیکھا۔ ہاں بھئی یہ سیٹ پیارا ہے، لاؤ پہنا دوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی نہیں، وہ بلش ہو کر ہاتھ چھڑا گئی تو اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ عید مبارک۔ سب ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے۔ وائٹ شلوار سوٹ میں جماعت بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ثانیہ اور ہانیہ سے ملنے کے بعد اس کی نظریں جاسیہ کو تلاش رہی تھیں۔ ثانیہ اس کی متلاشی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی۔ چپکے سے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ آئینے کے سامنے اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ لائٹ پرپل کلر کے اسٹائلش سے سوٹ میں ہلکا سا میک اپ کیے، کھلی دراز زلفیں، دونوں کلائیوں میں چوڑیاں بھرے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جماعت کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت سی اتر آئی۔ عید مبارک۔ وہ چند قدم چل کر اس کے پاس آ گیا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی۔ عید مبارک تو کہہ دو، میں عید ملنے آیا ہوں، وہ شریر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عید مبارک۔ رخ موڑتے ہوئے اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ ہیں، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کیا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ عید کیسے ملتے ہیں؟ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جاسیہ کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ چلو تمہیں نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ مزید آگے بڑھا تو جاسیہ نے گھبرا کر اس کی شکل دیکھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ پیچھے ہٹی۔ یہ تو اصول کی بات ہے، بابا جان سے لے کر اون تک سب گلے مل کر عید ملے ہیں، یہ تو زیادتی ہے نا کہ تم۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ جماعت۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوا۔ اس کا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں کپ کپا رہا تھا۔ جماعت نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اظہار تو تم نے آسانی سے کر دیا تھا، اب اقرار تو کرنے دو نا مجھے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تو جماعت نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ عید مبارک۔ جاسیہ اپنے دھڑکتے دل، کانپتے وجود اور چکراتے سر کو سنبھالتی رہ گئی، اور وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ وہ وہیں منجمد کھڑی تھی۔ پھر جیسے آہستہ آہستہ اس کے حواس واپس آنے لگے۔ کانوں میں عید مبارک کا لفظ رقص کر رہا تھا۔ اسے خود سے شرم سی آنے لگی۔ بدگمانیوں کا دور گزر چکا تھا۔ آنے والے خوبصورت دنوں کے خوابوں نے اس کی آنکھوں میں ستارے سجا دیے تھے۔ وہ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے طمانینت سے مسکرا دی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔